بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ کے اندر مہمان نوازی کی فطرت کوٹ کوٹ کر اللہ نے بھری تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چند دن گزر گئے، کوئی مہمان آپ کے یہاں آیا نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت کی وجہ سے بڑی پریشان ہوئے۔ صبح کے وقت گھر سے نکلے کہ دیکھیں کوئی مہمان مل جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، انہی کے نقل کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ جب باہر کچھ دور گئے تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا شخص ہے، نہیں فلاگر ہے، اور اس کی داڑھی اور سر کا بال برف کی طرح سفید ہے، یعنی انتہائی بوڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ میرے یہاں تشریف لے چلیے اور نمک روٹی کی ضیافت قبول کیجیے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ چل دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ گھر لے کر آیا اس کو، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان پر سب لوگ بیٹھے کھانے کو، جو بھی تھے وہ شخص بھی بیٹھا۔ سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، لیکن وہ شخص کی منہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہ اسے دیکھ کر کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا کھاتے وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے بوڑھے تم کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیے، جبکہ بندے کو روزی دینے والے کا نام روزی کھاتے وقت لینا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تیرے دین پر نہیں ہوں، میں نے اپنے پیر آتش پرست سے تمہارے بددین ہونے کا سنا ہوں، میں انہی کے دین پر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کان میں جب یہ بات پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر سے گویا ناراض ہوئے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری برندیش چو بیگانہ دید کہ منکر ببد پیش پاکا پلید۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ بیگانہ ہے، یعنی ہمارا اپنا نہیں ہے، یعنی دین توحید کا ماننے والا نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے، تو بخاری برندش گویا حقارتانہ انداز میں ان کو روانہ کر دیا اور روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ منکر لوگ جو ہوتے ہیں، خدا کے جو منکر ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ناپاک لوگ ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہمان کے ساتھ یہ حرکت کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سروش آمد از کردگار جلیل بہیبت ملامت کنا کہ خلیل۔ اللہ بزرگ برتر کی طرف سے آواز آئی ہیبت کے ساتھ ملامت کرتے ہوئے، اے میرے دوست، منش داد صد سالہ روزی و جاں ترا نفرت آمز ازو ایک سما۔ میں نے اس شخص کو 100 سال زندگی دی اور 100 سال سے اسے روزی دے رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ترا نفرت آمد ازو ایک زما، اور تھوڑی دیر کے لیے تمہارے دسترخوان پر وہ آیا تو تمہیں اس سے نفرت ہو گئی۔ گر اومی برد پیش آتش سجود تو با پس چرامی بری دست جود۔ اگر وہ اپنے سر کو آگ کے سامنے جھکاتا ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، تو وہ اس کا کام تھا، تم نے جود و سخا سے کیوں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا یہ آواز آئی۔ یہ واقعہ ہے، عام و خاص میں مشہور ہے۔ ہم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بوسطہ سے وہ واقعہ لیا ہے۔ ہم اس واقعہ کے تحقیق تاریخی اعتبار سے اس کی حیثیت کی اس میں نہیں پڑھتے، بس ہم اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اتنا آپ کے سامنے اتنی باتیں صرف رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ واقعہ اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو، وہ چاہے مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، مطیع ہو، ہر شخص کو زندگی دی ہوا ہے اور ہر شخص کو روزی دے رہا ہے۔ ہم اور آپ اس کا اپنی دونوں کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کائنات، اس زمین کے اوپر۔ اب ہم اصل میں چاہتے یہ ہے کہ اس واقعہ کا رخ نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ کی طرف موڑ دیں۔ واقعہ جو ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس واقعہ کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے تو بخاری میں ایک سے زائد بار، بلکہ 2 یا 3 بار انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بدو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسجد نبوی میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ تشریف فرما ہے۔ اس شخص کی حرکت کو دیکھ کر صحابہ کرام کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا
اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر جھپٹنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگ گئے، اور بھاگ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑو اس کو، ایسا مت کرو، اس کو پیشاب کر لینے دو، ان تینوں کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے، پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ شخص پیشاب کر کے فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے کہا، اسے نصیحت کی، اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، نجاست سے اس کو ناپاک کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ذرا سا بھی کوئی غصے یا اشتعال کا کوئی اظہار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس شخص بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شفقت و محبت، حلم و بردباری کا جب مشاہدہ کیا تو فوراً وہ ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد اس شخص نے دعا کی، اے اللہ رحم فرما مجھ پر اور محمد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع چیز کو تم نے محدود کیا۔ بہرحال ہم اصل میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صرف صحابہ سے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک اپنے متبعین یعنی اپنی امت استجابت سے یہ فرمایا، یعنی امت محمدیہ سے فرمایا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی تم امت ہو، امت دعوت ہو، تمہارا کام ہے اللہ سے دور گئے ہوئے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ کی طرف بلا کر دعوت دے کر لانے کا۔ تمہاری ذمہ داری جب یہ ہے تو تمہیں اصل میں آسانی اور سہولت پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، تمہارے اندر حکمت ہونی چاہیے، تمہارے اندر بردباری ہونی چاہیے۔ اس واقعہ سے اور اس عمل سے رہتی دنیا کے لیے ایک دائی قوم، دائی امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان بندوں سے پیش آنا چاہیے جو اللہ کا منکر ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کس اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ، کس رویے کے ساتھ انہیں پیش آنا چاہیے، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، مسجد کی بات ہے، اس شخص وہ شخص مسجد میں پیشاب کر رہا تھا۔ اگر ہمارے مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی حرکت ایسی کر دے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ بات کہنے کے لیے ہر مسلمان کہتا ہے کہ مذہب اسلام بزور بازو نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام اخلاق سے پھیلا، مذہب اسلام مسلمانوں کے کردار سے پھیلا۔ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر غیر متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا کہ طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے، زندگی گزارنے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو مسلمان پیش کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے، عملی جو کردار ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ بالکل الٹا ہے۔ کوئی بھی ہمارا معاملہ ان سے ممتاز نہیں ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو۔ زندگی کے تمام شعبوں کا ہم اگر جائزہ لیں تو ہم کم و بیش انہی کی طرح ہے جن کی طرف ہم دائی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب ہمارا رویہ یہ ہے تو وہ ہم سے متاثر ہو کر کے کیسے ہمارے دین کو قبول کرے گا، کیسے ہمارے طرز زندگی کو قبول کرے گا، کیسے ہمارے نظام حیات اس کو متاثر کر سکے گی کہ یہ چیز اچھی ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا میں، اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، اور اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ان کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا کہ کامیابی کس طرز زندگی میں ہے، کامیابی کس کے طریقے میں ہے، کامیابی کدھر ہے اور کہاں ہے۔ جب ہم عملی طور سے قولاً پیش کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عملاً پیش کرنا ہوگا۔ قولاً تو کتابوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس قدر عملاً اس کے سامنے، غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم عملاً ان کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک وہ ہم سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنا مخالف سمجھ کر کے، اور جو بالخصوص اس میں شیطان قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کے سامنے یہ ہماری شکل، ہماری حیثیت مخالف کسی اور دشمن کسی بنا کر پیش کرتے رہیں گے، اور ہم سے ان کو ڈرا دیتے رہیں گے، اور ڈرا کر کے ہم سے ہمارے تعلق سے بغض و عناد اس کے دل میں بھرتے رہیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے جسم کو نہیں، ان کے دل کو جیتیں، تو وہ اخلاق اور وہ کردار جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی، کافروں کی خبرگیری نہیں کی؟ یقیناً کی ہے۔ جو ان میں ضرورت مند ہوئے، ان کی ضرورت کو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورتیں پوری کی ہے، مشرکوں کی، کافروں کی ضرورتیں پوری کی ہے، اور ان کی خیر خواہی کی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں ایسا کریں؟ ایسا کریں گے تو ہم اس کے جسم کو نہیں، ان کے دل و دماغ پر حکومت کریں گے، ان کے دل کو جیتیں گے۔ اور جس دن ہم نے ان کے دل کو جیت لیا تو یاد رکھیے، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور جب وہ کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کی طرف
ہمیں تمام مسلمانوں کو توجہ دینے کی، خصوصی توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب میں آپ کا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے، اور شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائے، کیا معلوم کس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے اور اس کی زندگی بدل جائے اور وہ ایک سچا، پکا اور کامل اسلام کا داعی بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔